سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا میرے صحابی جی یا رسول اللہ، جب اللہ کریم نے شرط لگائی فتبعونی، میں نے حکم دیا تم میرے محبوب کی اتباع کرو، خدا کا شکوہ نہیں ہوگا، تو صحابی نے عرض کر دی یا رسول اللہ ایک چادر گھر میں موجود ہے جسے میں اینچے اوپر لپیٹ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھی، تیری بیٹی چٹائی کی لپیٹ میں بیٹی انتظار کر رہی ہوگی، اس لیے دوڑتا ہوں اسے جا کر چادر دیتا ہوں، خود چٹائی لپیٹ کر بیٹھتا ہوں، وہ نماز ادا کرتی۔ سید الکونین کی آنکھوں سے آنسو آئی، آپ نے دیکھا فرمایا بلال جی یا رسول اللہ جاؤ میرے صحابی کے ساتھ بیت المال میں سے کچھ روٹی بھی کچھ کپڑے بھی اٹھاؤ، سامان صحابی کے گھر میں پہنچا دو۔ جب حکم ہوا تو حکم کی تعبیر کرتے ہوئے چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے دیر ہو گئی، ادھر بیویاں ایسے گھر میں تڑپ رہی ہے جیسے مچھلی باہر پانی کی طرف روتی ہے کہ جی اللہ آج مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ تو آج مجھے اپنے دروازے سے تو نے روک دیا، میرے سردار کو خیر ہو کیوں نہیں آیا؟ رو رہی ہے اللہ کے دربار میں، سورج طلوع آفتاب کے آثار بھی رونما، روتے روتے جب بے ہوش ہوئی اللہ کریم آپ میرے سردار نے دیر کر دی، میں اس کے سامنے دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک تیرے خدا تیرے محبوب کبریا کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ رو رہی ہے، اتنے میں صحابی بھی پہنچ گئے، جا کے دروازے کھٹکھٹ آئی، دروازہ کھولو، فرمایا کیوں دیر کر دی؟ کیا سید الکونین رحمت دو عالم نے روک لیا تھا؟ صحیح نے پوچھا کہ میں محمد کے خطبے کو کیوں چھوڑ کر جاتا ہے؟ تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ پیارے ایک چادر ہے جسے میں لپیٹ کر حاضر ہوں، آپ کی بیٹی اس وقت چٹائی کی لپیٹ میں بیٹی اندھیرے کونے میں، اس کو جا کر دوں گا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گری کہ اللہ دوسرا ظلم کر کے آئے، میرے رب کا شکوہ محمد الرسول اللہ کے سامنے کر کے آئے، اب ہم قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اسی میں تڑپ رہی ہے، اب تیرے سامنے نہیں کھولتی دروازہ جب تک خدا رسول کا پیغام نہیں آئے گا۔ 15ویں صدی کے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں صحابی پہنچے، یا رسول اللہ وہ آپ کی بیٹی نے قسم کھا لی کہ تو نے میرے نبی کے سامنے میرے خدا کا شکوہ کیا، اب تیرے سامنے دروازہ نہیں کھولتی جب تک خدا اور رسول کا فرمان نہیں آئے گا۔ سید الکونین رحمت دو عالم اس بیٹی کے دروازے پر خود چلے۔ 15ویں صدی کی بے نواز میری ماں، ذائع قسمت اس ماں کی، آج وہ نبی جس کے دروازے پر قرآن چل کر آئے، آج وہ نبی جس کے دروازے پر جنت کی براق آئے، خدا کی خدائی جس کے قدموں میں آئے، آج وہ نبی بیٹی روحانی کے دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں، فرمایا بیٹی دروازہ کھول، پوچھتی ہے صحیح آپ کون ہے؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں زہرا کا ابا ہوں، فاطمہ کا ابا ہوں، حسنین کریمین شریفین کا نانا ہوں۔ بیٹی دروازہ کھول، عرض کرتی یا رسول اللہ ننگی بیٹی ہوں، حیا شرم آتی ہے، کیسے دروازہ کھولوں آپ کے سامنے؟ سید الکونین رحمت دو عالم نے اپنی جلتی سے کمری اتار کر اس بیٹی کو دیوار کے اوپر سے پیش کی، فرمایا بیٹی آپ یہ کمری لے لو، اسے پالو، بوسہ دے کر آنکھوں پر رکھ کر کے یا رسول اللہ جس کمری کی قسمیں میرا رب کا ہے قسمیں اور میں اس کو وجود پر رکھوں، مجھے حیا و شرم آتی ہے۔ نبی نے فرمایا بیٹی جی قربان جاؤں، آج تو نے اس خدائی کے اندر مومنوں میں اور بیٹیوں میں واحد تو ہے کہ آج تو نے آنے والی دنیا کو قیامت تک اس سجدے کی اہمیت بتا دی، یہ خدا رسول کی طرف سے تمہیں انعام ملا ہے دنیا میں محمد کی کملی، قیامت کے دن جنت کا حریری لباس خود خدا تجھے پیش کرے گا، تو جنت کے حوروں میں سے نرالی حور بن کر خاتون جنت کے ساتھ چلے گی، میرے حوض کوثر پر آئے گی، میں محمد تجھے انعام دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔